شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزادار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کے نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات رہے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روڑی آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے نواب شاہ میں سیکیورٹی کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی ماڈل متعارف۔ 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک۔ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مدد لی گئی۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، ایثار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، آصف علی زرداری کا امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ ایران، عراق، یمن اور شام سمیت کئی ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کربلا میں عزاداران کا ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک ہوئے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی۔ کہا، تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ کہا، زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ وینزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ، چند ہی سیکنڈز میں 2 بڑے جھٹکے، در و دیوار ہل گئے۔ اموات کی تعداد 188 ہو گئی، 1500 سے زائد زخمی، 11,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی۔ لوگوں کی بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات۔ اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروسز میں تعطل۔ مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ بڑے جھٹکوں کے بعد 20 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ۔ مقامی وقت کے مطابق شام 6:04 پر وینزویلا لرز گیا۔ پہلے 7.2 شدت کا جھٹکا، صرف 39 سیکنڈز بعد 7.5 شدت کا زلزلہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ کھنڈر بن گیا، لوگ جانیں بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگتے رہے، درجنوں افراد لقمہ اجل بنے، زندہ بچنے والے پیاروں کو تلاش کرتے رہے۔ جگہ جگہ خوفناک مناظر، زلزلے کی شدت ایمیزون کے جنگلات میں بھی محسوس کی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، برازیل اور کولمبیا میں بھی جھٹکے ریکارڈ۔ جاپان کے مختلف علاقوں میں بھی 6.9 شدت کا زلزلہ۔ دارالحکومت ٹوکیو سمیت کئی شہر لرز اٹھے، 6 افراد زخمی۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر عالمی برادری کا اظہار تعزیت، متاثرہ عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں انتہائی افسوسناک، اپنے نئے اور عظیم دوستوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، امریکی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو گئیں۔ چین کا بھی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ ترکیے، آسٹریلیا، قطر، کولمبیا، اسپین، پاناما، برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعاون کی پیشکش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ پیغام میں کہا، مشکل کی اس گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر کا اظہار تشکر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پیغام ایکس پر شیئر کر دیا۔
عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبنائے ہرمز پر سروسز معطل۔ امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا، پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ پراکسیز کی فنڈنگ بند کیے بغیر پائیدار امن اور استحکام ناممکن۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس یا ٹول وصول کیا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کا دو ٹوک اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا، بین الاقوامی پانیوں میں ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول، عمان بھی اس کے حق میں نہیں۔ خلیجی ممالک کی جانب سے بھی حمایت صفر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تہران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید۔ کہا، ایران کی تعمیر کے لیے 300 ارب ڈالرز کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ ایرانی حکام پریس کانفرنسز میں کیا کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہماری نظریں ان کے اقدامات پر ہیں۔ معاہدے میں اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ حزب اللہ لبنانی حکومت کا حصہ نہیں، پہلی بار لبنان حکومت براہ راست اسرائیل سے بات کر رہی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تہران ہمیں بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے، معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات میں گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی تردید۔ اسکول پر حملے سے لا تعلقی۔ کہا، ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے۔ امریکی صدر کا یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار۔ کہا، ایران کے ساتھ جنگ میں نیٹو کا رویہ مایوس کن رہا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ ٹرمپ کے متضاد بیانات پر ایران کا سخت رد عمل۔ تہران سے رابطے کے بغیر کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان انتہائی خطرناک۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، واشنگٹن کے بارے میں شکوک اب بھی برقرار ہیں۔ متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ باہمی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعوے جھوٹ قرار دے دیے۔ لبنان میں ریاست کے علاوہ تمام مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ بیروت سے مذاکرات کو دیگر تنازعات سے مشروط نہ کیا جائے۔ خلیج تعاون کونسل کا سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ بحرین میں ہونے والے جی سی سی اور امریکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ متن کے مطابق غزہ سے کسی بھی شخص کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ مرضی سے شہر چھوڑنے والوں کو واپسی کی آزادی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی وفاقی عدالت نے ووٹرز لسٹوں کی تیاری سے روک دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی سطح پر فہرستیں تیار کروانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ عدالت نے حکم نامہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف قرار دے دیا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزادار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کے نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات رہے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روڑی آمد۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی ماڈل متعارف۔ 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک۔ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مدد لی گئی۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم ترین دن جو ہمیں صبر، استقامت، ایثار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام۔ آصف علی زرداری کا امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔
وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی۔ ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی۔ مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، تحقیقات جاری۔ بلوچستان کے ضلع کولو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانات کو نقصان، دیوار گر جانے سے خاتون جاں بحق، خضدار، دکی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برس۔ یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ، فرانس میں 40 افراد جان سے گئے، درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر۔ برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ، سرے کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، پارہ 37.7 ریکارڈ۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو ہرا دیا۔ جاپان اور سویڈن کا مقابلہ 1-1 سے برابر۔